سرزمین مکہ میں جو بڑا ایک مشہور یعنی واقعہ پیش آیا وہ تھا تعمیر کعبہ. یعنی ابھی حضور کو نبوت کا اعلان نہیں ہوا لیکن حضور کی شادی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے عین شباب میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا. دار الندوہ میں تمام مشرکین کے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی کعبہ شریف بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کی تعمیر دوبارہ ہوگی. اور اس کی تعمیر جو ہے، اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی پتھروں سے، جیسے آپ کے سامنے، اور مکے والے لوگ جو تھے وہ پتھروں کی تعمیر جانتے ہی نہیں تھے. یعنی سرزمین مکہ میں پہلے پتھروں سے گھر نہیں بنائے جاتے تھے، وہاں گھر بنتے تھے مٹی. جیسے آپ نے دیکھا نا اپنے دیہاتوں میں، آپ جانتے ہیں نا، مٹی کی کچی کچی کی دیواریں کھڑی کر کے اوپر چھپر سے ڈال دیا، گھر بن گیا. تو اسی طرح سے مشرکین مکہ کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ بھی خدا کا گھر تو بنائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پتھروں کی تعمیر ہم کیسے کریں، اور اگر پتھروں کی تعمیر ہم کریں تو پھر فاصلہ چھت کا بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے لکڑی، شیطیر اور کڑیاں اور یہ کہاں سے لے آئیں. خیر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سفینہ آیا، کشتی آئی بہت بڑی مال بردار، وہ جدے کے قریب آ کے خشکی پہ چڑھ گئی اور ٹوٹ گئی. مکے والوں کو پتہ چلا کہ بھی ایک کشتی آئی ہے اور وہ بہت بڑی کشتی ہے اور ٹوٹ گئی ہے. انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں اپنے گھر بنانے کا کام ہم سے لینا چاہتے ہیں، اس لیے لکڑی کا تو انتظام ہو گیا. اب انہوں نے کہا بھی چلو لکڑی بھی وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں، لیکن بنائے گا کون؟ تو چند دنوں میں خدا کی شان ہے کہ ایک قبط قبیلے کا آدمی جو ہے غلام، وہ مکے میں پہنچ گیا. انہوں نے کہا کہ میں تو کام ہی یہی کرتا ہوں پتھروں کی تعمیر کا. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھا بھی اللہ راضی ہے، ادھر لکڑی کا انتظام کر دیا اور ادھر ایک مستری بھی بھجوا دی، تو اب ہمیں کعبہ تو بنانا ہی بنانا ہے. لیکن آئے پہلے ایک شرط کر. سب سردار اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور شرط پتہ ہے کیا تھی کہ اللہ یکون مال حرام، کہ اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگے. انہوں نے کہا اچھا، اب حرام کی خود تعریف سنیں کافروں سے، ہیں کافر ہو. انہوں نے کہا ولا مال مہر بغی، بعض لوگ جو ہیں لڑکیاں رکھ کے زنا کے پیسے لیتے تھے، انہوں نے کہا وہ پیسہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا. ولا مال ظلم، کسی نے کسی پہ ظلم کر کے پیسہ چھینا ہوا ہے تو وہ پیسہ بھی کعبے میں نہیں لگے گا. ولا ربن، اور کسی نے سود کا پیسہ لیا ہوا ہے تو وہ بھی کعبے میں نہیں لگایا جائے گا. حالانکہ وہ سود کھاتے تھے، ان کے نزدیک کوئی سود حرام شرام نہیں تھا، نہ ان کے نزدیک کوئی زنا شنا حرام تھا. بھائی بری بات تھی، لیکن حرام حرمت حلال کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے نزدیک. لیکن کافر ہو کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے اس کعبے میں نہ تو زنا کا پیسہ لگے، نہ ظلم کا، نہ سود کا. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملکوں میں جو سود سے مسجدیں بنتی ہیں ان کا کیا حکم ہے. بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں انشورنس والے، بینک والے، ماشاءاللہ. حالانکہ ایک مسئلہ یاد رکھیں، جو مسجد حرام کے پیسوں سے بنائی جائے اس میں نماز نہیں ہوتی. جو مسجد زمین کسی سے ظلمن چھین کے بنائی جائے اس سے نماز نہیں ہوتی. جو مسجد گورنمنٹ کی زمین پڑی ہوئی ہے ان کی اجازت کے بغیر بنائی جائے وہاں بھی نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے تو پاک جگہ کی ضرورت ہے، کہ وہ جگہ پاک ہو، وہ دیواریں پاک ہوں، اس میں پیسہ پاک ہو، پڑھنے والے پاک ہوں. تو اب یہ کافر ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ ہو گیا، اب اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو پیسے تھوڑے ہو گئے. کیوں؟ حلال کے پیسے اکٹھے کرنا تو بہت تھوڑا ہے نہیں. تو انہوں نے جب کہا کہ بھئی اب یہ پیسے تو اس سے تو عمارت نہیں بنتی، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کعبہ شریف کو تھوڑا چھوٹا کر دیں، لیکن حرام کے پیسے نہیں بنتے. تو یہ جو ہجر اسماعیل ہے جس میں میزاب رحمت ہے، یہ حتیم جسے آپ کہتے ہیں، تو اس طرف سے انہوں نے کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ باہر نکال کے دیوار اندر کر دی، کعبہ چھوٹا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کعبہ شریف چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگے. حلال کے پیسوں سے وہ لکڑی خریدی، سارا سامان تیار ہو گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے آخر کعبہ گرے گا تو بنے گا نا، اگر پہلی عمارت گرائی نہ جائے تو بنائے کیسے. اب انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن گرائے کون؟ اللہ کے کعبے کو، اللہ کے گھر کو کون گرائے؟ یہ تو آج ہے نا لوگ فخر سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بابری مسجد گرا دی.
ہم نے فلاں مسجد گرا دی، ہم فلاں مسجد گرا دے گئے، اور اس کی اینٹیں لگانا اور اکھاڑنا جو ہے وہ بھی عبادت شمار کیا گیا ہندوؤں کے نزدیک، کہ جو مسجد کی اینٹ اٹھا کے پھینک دے وہ بھی بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے، اور جو دوسری جگہ سے آ کر اینٹ لگائے گا مندر کی وہ اور نیکی کا کام کر رہا ہے۔ جب عقل پہ پردے پڑ جائیں تو پھر اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، انسان تو نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا جی خدا کے گھر کو کیسے توڑے؟ بڑی مشکلوں کے بعد ولید ابن المغیرہ ان کا بہت بڑا سردار تھا، اس نے کہا کہ بات سنو، میں بوڑھا آدمی ہوں، یہ ولید وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ ہیں۔ انہوں نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں، ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کعبہ شریف میں توڑتا ہوں، اگر تو مجھے کچھ نہ ہوا تو فہو المراد، ہماری منت پوری ہو گئی، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو چلو میں بوڑھا آدمی ہوں، کوئی جوان تو نہ مرے نا۔ اب جناب جب کعبہ توڑنے کے لیے آئے، آخر دیوار کے اوپر چڑھیں گے تو توڑیں گے، اندر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا، ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اب جناب بھاگے پیچھے، انہوں نے کہا بھی اندر تو سانپ بیٹھا ہوا ہے، اگر ہم نے پتھر وتھر گرا بھی دیے وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا کیا کریں گے؟ اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہم مار بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کا علاج یہ ہے کہ سب مل کے رات اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میاں تو ہماری نیتوں کو تو جانتا ہے، ہمارا مقصد تو تیرے گھر کی تعمیر ہے، کوئی توہین تو ہے نہیں، ہم اس لیے تو نہیں توڑ رہے کہ تیرے گھر کو مٹا دیں، ہم تو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ یہاں نیا بنائے۔ تو کہتے ہیں کہ صبح جب ہوئی سارے قریش سرزمین کعبہ پہ موجود تھے کہ اجیاد کی جانب سے ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور اس نے اس سانپ کو اپنے چونچ میں پکڑا اور اٹھا کے سب کے سامنے لے گیا۔ تو انہوں نے کہا بھی معلوم ہوتا ہے اللہ راضی ہو گیا، سانپ بھی چلا گیا۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے، سانپ تو چلا گیا لیکن بہرحال ولید ہی توڑے۔ تو ولید کو دال لے کے کعبے کی دیوار پہ چڑھا، 2-3 پتھر توڑ دیے۔ انہوں نے کہا اب تو آؤ، کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی رات گزرنے دو، ہم پہلے ہاتھیوں کے بادشاہ کا حشر دیکھ چکے ہیں، وہ بھی کعبہ توڑنے آیا تھا، ہم تو اتنی غلطی نہیں کرتے۔ اب 24 گھنٹے گزر گئے، اس نے کہا بھی اب تو میں ٹھیک ہوں، اب تو کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے تم اپنے بچوں سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے توڑے۔ تو ولید اپنے بچوں کو لے کے چڑھا اور دیوار پہ پتھر توڑے، پھر سارے قریش ملے، وہ دیواریں توڑی گئیں، اس کے بعد کعبہ بنایا گیا۔ تو اس کعبے کی تعمیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کعبہ بنانے میں شریک تھے۔ اب جب حجر اسود کا وقت آیا، اب سب قوم لڑنے مرنے پہ آ گئے۔ حضور پاک کی ذات تھی جنہوں نے چادر بچھائی اور کہا قریشیوں سے کہ مت لڑو، تم ہر آدمی کو نے پکڑ لے اور اٹھا کے لے چلو۔ جب کعبہ کے قریب آئے، حضور نے فرمایا تمہارا کام ختم ہو گیا، اب کعبۃ اللہ میں یہ پتھر جو ہے میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے کعبۃ اللہ میں رکھا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ بعد میں کرامتہ نے یہ یعنی حجر اسود جو ہے، کرامتہ ایک بہت بڑا بے دین فرقہ گزرا ہے، انہوں نے ایک دفعہ اپنا کعبہ بنایا تھا بحرین میں، اور وہ اپنے کعبے کے لیے یہاں سے حجر اسود توڑ کے لے گئے۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ 20 سال اور بعض تاریخوں میں ہے کہ 70 سال کا عرصہ جو ہے یہ پھر کرامتہ کے پاس رہا۔ اچھا، اور خدا کی شان دیکھو کہ جیسے آج یعنی 1419 14 صدی کے بعد، کیونکہ میں 20ویں صدی کا ذرا قائل کم ہوں، ویسے آج کل تو بڑا پراپگنڈا ہوتا ہے نا، 20ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں، 20ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں، پتہ نہیں یعنی مسلمان ہو کے کافر بن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی آج تک کہ 20ویں صدی کہاں سے آ گئی۔ وہ بھائی 20ویں صدی تو عیسائیوں کی ہے، اس کا مسلمانوں سے کیا تعلق؟ یہ 1999 1998 یہ کیا ہے؟ یہ تو سن میلاد ہے، اس کا تعلق تو عیسائیوں سے ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے 20ویں صدی کا؟ لیکن افسوس ہے ہر مسلمان اخباریں پڑھے جناب 20ویں صدی میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور 20ویں صدی میں ہم یوں داخل ہوں گے اور 20ویں صدی میں ہم یوں داخل ہوں گے۔ خدا کے بندے کون سا پہاڑ مار رہے ہو؟ 20ویں صدی میں تم داخل ہو رہے ہو، پتہ نہیں اللہ پہلے مار دے، تم کیسے داخل ہو رہے ہو؟ اتنی بڑی جہالت کی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ دشمن کا پراپگنڈا ہے کہ اسلام کی ہجری تاریخ ہمارے دماغوں سے نکل جائے، اتنا پراپگنڈا کر دیا جائے کہ اسلام کی عظمت کا جو نشان ہے تاریخ ہجرت وہ ہمارے دماغوں سے صرف ہو جائے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ یعنی اچھے خاصے پڑھے لکھے دوستوں میں بھی کبھی ہمارا درس ہو گئے تھے نہیں منڈے شام، وہ بھی منڈے تو یہ مون ڈے کو کہتے ہیں، چاند دیوتا، سنڈے سورج دیوتا، یہ تو کافروں کے نام ہے۔
آپ نے پتہ نہیں کہاں سے یاد کیے ہوئے. یہ سب کافروں کے نام ہے. ویڈنسڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، یہ سارے جو ہیں یہ کافروں کے نام ہیں، جو سورج کے پجاری اور تاروں کے پجاری ان کے نام. ان کا اسلام سے کیا تعلق؟ اسلام سیدھی بات کرتا ہے احد اثنین ثلاثہ اربعہ، بس 1 2 3 4. یا وہ نام لیتا ہے جس کا نام قرآن نے لیا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تو بہرحال اور سبت کا نام لیتا ہے تو قرآن نے نام لیا. اب جناب بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شرف جو ہے یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا کہ انہوں نے حجر اسود جو ہے، اب دیکھیں نا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، سمجھ نہیں آتی. یعنی سیرت کے کس کس پہلو کو آپ دیکھیں. حجر اسود